کائنات نے جب یہ زمین بنائی تو اس میں ایک ایسا ترازو رکھا جو کبھی غلط نہیں تولتا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ اور وہ ترازو یہ ہے کہ جو جوتا جس نے پہنا وہی پیر اسے چبھتا ہے، جو کانٹا جس نے بویا وہی اس کے اپنے پاؤں میں اترتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ اس سوال کا جواب ہے جو ہر اس انسان کے دل میں ہے جسے کسی نے کسی کا جینا حرام کیا۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تمہاری زندگی میں زہر گھولتا رہا، تمہاری ہر خوشی کو روندتا رہا، تمہارے ہر دن کو مشکل بناتا رہا، اور تم سوچتے رہے کہ کیا اس کا کوئی حساب ہوگا۔ آج میں تمہیں وہ گہرے راز بتاؤں گا جو کرم کے اس اٹل قانون کو کھولتے ہیں۔ اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ فرعون کو سوچو جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگی جہنم بنائی، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، جس نے بچوں کو قتل کروایا، جس نے ماؤں کو روتا چھوڑا، اور پھر اللہ کا کرم آیا۔ وہی سمندر جسے فرعون نے اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھا، وہی سمندر اس کی قبر بن گیا، اور اللہ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا کر محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ دیکھیں کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پہلا گہرا راز یہ ہے کہ کرم ٹالے نہیں جاتے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں ایک ایسا قانون رکھا ہے جسے کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، جو کرو گے وہی پاؤ گے، جو دو گے وہی واپس ملے گا۔ اور یہ قانون اندھا نہیں بلکہ دیکھتا ہے، بہرا نہیں بلکہ سنتا ہے، اور یہ غافل نہیں بلکہ ہر لمحے حاضر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو مہلت اس لیے ملتی ہے کہ جب حساب آئے تو مکمل ہے، اور جب مکمل آتا ہے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا راز یہ ہے کہ جو کسی کا جینا حرام کرتا ہے، اللہ اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی حقیقت ہے جسے برسوں سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو انسان کسی کی رات کو اندھیرا کرے اس کا اپنا دن اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جو کسی کی نیند چھین لے اس کی اپنی نیند چھن جاتی ہے۔ جو کسی کے دل کا سکون تباہ کر دے اس کا اپنا سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ سب اتنی جلدی نظر نہیں آتا۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت دیکھنے والوں کو لگتی ہے کہ شاید اللہ نے نہیں دیکھا، مگر یاد رکھو اللہ کی چکی دھیرے سے پستی ہے مگر بہت باریک پستی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو دیکھ کر یہ مت سوچو کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اللہ کا حساب آنا ابھی باقی ہے، اور جب آتا ہے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں پہ تیسرا گہرا راز یہ ہے کہ جو انسان کسی کا جینا حرام کرتا ہے وہ دراصل اپنی روح کو سب سے پہلے نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ کسی کو تکلیف دینے کا احساس انسان کی اپنی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ظاہر میں خوش نظر آتے ہیں، مگر اندر سے وہ ایک ایسے خالی پن میں رہتے ہیں جسے کوئی دولت، کوئی طاقت، کوئی نعمت نہیں بھر سکتی۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے دماغ میں وہ کیمیائی عمل ہوتا ہے جو انہیں اندر سے بے چین رکھتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم اپنے ظلم کی سب سے بڑی سزا خود ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی سکون نہیں پاتا اور آخرت میں بھی نہیں پائے گا۔ چوتھا اور سب سے گہرا راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، مظلوم کا صبر دراصل ظالم کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ جب تم ظلم کے باوجود کھڑے رہو، ٹوٹنے کے باوجود اللہ کا دامن نہ چھوڑو، رونے کے باوجود آگے بڑھتے رہو، تو ظالم دیکھتا ہے کہ اس کا ظلم کام نہیں آیا، اور یہ دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی شکست ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور مظلوم کا صبر دونوں اللہ کے ہاں اپنے اتنے طاقتور ہیں کہ ظالم کی قسمت کا فیصلہ وہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ظالم کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یعنی اللہ نے خود ضمانت دی ہے کہ کوئی ظالم بچ کر نہیں جائے گا، اور جس دن حساب ہوگا اس دن دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ تم جو صبر کر رہے ہو، جو تکلیف سہ رہے ہو، وہ ضائع نہیں جا رہی۔ اللہ ہر لمحے کا حساب رکھتا ہے، اور جب اس کا کرم آئے گا تمہیں بھی حیران کر دے گا اور ظالم کو بھی۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہے، مگر جو سکون آج
تمہارے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا. اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی تم پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچا دینا. اور ہمارا یوٹیوب چینل سید سناز کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.